السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر کئی اہم رپورٹیں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، جو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں ہوگی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ وقف پر بی جے پی کے تمام الزامات من گھڑت۔ راجستھان کے وزیر زراعت اور بی جے پی لیڈر ڈاکٹر کروڑی لال مینا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور جامعۃ الہدایہ جے پور کے سربراہ مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا کہ وزیر موصوف کے تمام الزامات من گھڑت، بے بنیاد، وقف جائیداد کے بارے میں عدم معلومات پر مبنی اور سیاسی بدنیتی سے متاثر ہے۔ یہ بات انہوں نے آج جے پور میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر موصوف نے مجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ میں نے 1400 بیگھے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان 1400 بیگھوں میں سے صرف 152 بیگھے زمین پٹہ داروں سے خریدی ہے، جس کے سارے سرکاری دستاویزات میرے پاس موجود ہیں۔ راجستھان کے تمام کورٹوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، جس نے صورتحال جوں کی توں برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے سلسلہ وار الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ محترم ڈاکٹر کروڑی لال مینا نے 30 ستمبر کو بھارتی جنتا پارٹی راجستھان جے پور کے دفتر میں وقف ترمیمی بل 2024 کے حوالے سے بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور دستاویزات کے ان پریس کانفرنس میں ان پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، جن کے حوالے سے وضاحت درج ذیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کروڑی لال مینا نے الزام لگایا کہ فضل الرحیم، ان کی بیٹی سمرہ سلطانہ، داماد محمد شعیب کانگریس پارٹی کے عہدیدار ہیں اور کانگریس پارٹی کے کہنے پر ملک کا ماحول خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نرسنگانند کی گستاخی ناقابل برداشت۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بددہن اور بدزبان یتی نرسنگانند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں وہ قطعاً ناقابل برداشت ہیں اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہیں۔ مولانا نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بدزبان شخص پر کیس چلائے اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل پہنچائے، کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام کا تصور واضح ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیتیں ہیں، چاہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں، لیکن ہمارے لیے ان کا احترام کرنا، ان کی بے احترامی سے بچنا اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک خدا کا قائل ہے، وہ مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، لیکن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو دوسری قومیں پوجتی ہیں، قرآن مجید میں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے مذہب، عقیدہ اور دھرم کے معاملے میں وہ صحیح طریقہ کار جس سے سماج میں امن قائم رہ سکتا ہے اور جو سماج کے تمام طبقات کو جوڑ سکتا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ایک بیہودہ شخص کا بیان ہے، عام برادران وطن کی سوچ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے برادران وطن آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزرے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات لکھی ہے، جنہوں نے آپ کی شان میں نعتیہ کلام کہے ہیں۔ ہمارے سامنے گاندھی جی کی تعلیم موجود ہے، جنہوں نے آپ کی زندگی کو آج کی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ایک بدزبان شخص اپنی زبان کی گندگی کو بیہودہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تمام برادران وطن کی یہی سوچ ہے۔ البتہ ہمیں اس بدزبان کے خلاف قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانا چاہیے، اور ملک کی ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی اعلیٰ تعلیمات، آپ کی انسانیت نواسی اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ دیا، اس طریقے کا تعارف پیش کرنا چاہیے۔ دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رپورٹ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا توقیر رضا کا بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، کاروباری غیر مسلم جھوٹ بول کر مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے بدنام۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان میں گائے کے گوشت کے تعلق سے بڑا بیان دیا ہے جس کا خوب چرچا ہو رہا ہے۔ مولانا توقیر رضا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیف والے بیان پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک گائے کے گوشت کا تعلق ہے میں نے مہم چلائی ہے، ہم پر گائے کا گوشت کھانے کا الزام ہے، لیکن مسلمان گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں نبی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ گائے کا گوشت بیماریاں پھیلاتا ہے اور گائے کے دودھ میں شفا یعنی اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے۔ گائے کا گوشت کوئی نہیں کھاتا اور میں نے اس پر اکثر پروگرام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں جن لوگوں پر ملک میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری ہے وہی لوگ مسلمانوں پر جھوٹ پھیلا کر اور جھوٹے الزامات لگا کر ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ تحقیقات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گائے کے گوشت کا کاروبار کرنے والے کئی لوگ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان گائے کے گوشت کو اپنا کاروبار نہیں بناتے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ مسلمانوں اور ان لوگوں کے خلاف ایک جھوٹا الزام ہے۔ آخری اہم رپورٹ سنتے چلیں۔ گستاخی رسول پر غصہ کیوں آتا ہے، عام مغالطے کا ازالہ۔ مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، مشہور حدیث گزری کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے مال اور بال بچے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کا جو حاصل اور ترجمہ ہے مشہور حدیث ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے۔ فقیر ہی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ بحمد اللہ عام مسلمان بھی سرکار کائنات کے متعلق محبت کی اس دولت سے سرفراز ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں باپ کے توہین تو ایک حد تک مسلمان برداشت کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ گالیوں کے جواب میں وہ بھی گالیوں پر اتر آتا ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی سبکی بھی مسلمانوں کو اس حد تک مشتعل کر دیتی ہے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آئے دن کا مشاہدہ ہے کہ جان پر لوگ کھیل گئے۔ سن کر حضرت نے فرمایا کہ ہوتا ہے بے شک یہی ہے جو تم نے کہا، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تہ تک تمہاری نظر نہیں پہنچی۔ محبت کا اقتضا یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے آگے ہر چیز قربان کی جائے، لیکن عام مسلمانوں کو جو برتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے تمہارے سامنے ہے۔ پیغمبر نے ہم سے کیا چاہا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں اس سے کون ناواقف ہے؟ پھر سبکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہے، اس کی وجہ محبت تو نہیں ہو سکتی؟ خاکسار نے عرض کیا تو آپ ہی فرمائیں اس کی صحیح وجہ کیا ہے؟ نفسیات انسانی کے اس مبصر حاذق نے فرمایا سوچوں گے تو در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبکی میں اپنی سبکی کا غیر شعوری احساس پوشیدہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی خودی اور انانیت مجروح ہوتی ہے۔ ہم جسے اپنا پیغمبر اور رسول مانتے ہیں تم اس کی اہانت نہیں کر سکتے۔ چوٹ در حقیقت اپنی اسی ہم پر پڑتی ہے، لیکن مغالطہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انتقام پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ نفس کا یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کا طرز فکر اور منہج فکر کیا تھا؟ دینی امور میں وہ کس دقت نظر کے قائل تھے؟ دوسری طرف آج کے لوگ ہیں دین کے نام پر ہنگامہ بپا کیے ہوئے ہیں، دین کے نام پر طرح طرح کے امور اور سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور ان سب کا محرک اور محرز کیا ہے؟ وہی سطحیت، وہی جذباتیت، وہی نفسانیت، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا جیسے نعرے لگاتے ہیں اور عملی زندگی میں مرضیات رسول کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھلا یہ کب سے عشق رسول اور محبت رسول کا پیمانہ ہو گیا؟ عشق رسول یہ ہے کہ رسول کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہو جائے، رسول کی ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا سے اپنی زندگی کو خوشبودار اور معطر کیا جائے، اور جب ضرورت آن پڑے تو دین رسول مراد رسول کا لایا ہوا دین نہ کہ رسول کا بنایا ہوا دین کے لیے خود کو قربان کر دیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو ایسا کرے بس وہی عاشق رسول اور محب رسول ہے، باقی سب ڈھونگ، فریب ہے، دھوکہ ہے، مغالطہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔